بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری جماعت کا مشن ہی یہ ہے اور اس کی بنیاد ہی یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی توحید اور وحدانیت کی طرف بلانا، رد شرک کرنا اور طاغوتوں کی نشاندہی کرنا، جس اینگل سے بھی وہ بات کریں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کے مقابلے میں، یا لوگوں کو گمراہ کریں تو ان کی نشاندہی کرنا تاکہ لوگ ان سے بچیں، یا وہ خود اگر زندہ ہیں تو اپنی اصلاح کریں۔ اور سب سے زیادہ انسانوں کو گمراہ کیا اس طبقے نے، جن کی نشاندہی کی تھی اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت نمبر 34 کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار والرہبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اکثریت ہے ان علماء اور مشائخ کی، یہود و نصارہ کے اندر بھی یہ چیزیں آئی تھیں، ہمارے اندر بھی یہ لوگ آ گئے، تو ان سے خبردار کیا گیا ہے کہ یہ لوگوں کا مال کھاتے ہیں باطل طریقے سے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ غور کرو اللہ کے بندوں، مال بھی کھائیں اور اللہ کے راستے سے بھی روکیں، ان سے بڑا کوئی مجرم ہو سکتا ہے؟ کوئی کام دنیا کا آج ان کو کھلائے پلائے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ بچے کے کان میں اذان دیتے ہوئے عام مسلمان ہے یہ گھبراتا ہے کہ پتہ نہیں اذان ہوئی بھی ہے یا کوئی نہیں ہوئی ہے، اور نکاح نہیں پڑھا سکتے، جنازہ نہیں پڑھا سکتے ان کی موجودگی کے بغیر۔ گویا پورا دین ان مولویوں کو اور ان مشائخ کو، علماء کو، جو نام نہاد علماء ہیں، دین فروش علماء ہیں، ان کے حوالے کر دیا انہوں نے، ٹھیکے پر دے دیا۔ تو ٹھیکیدار پھر جو ملاوٹ کرتا ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ یہ جو ویڈیو کسی نے اپلوڈ کیا ہے، یہ مولوی صہیب ہیں، میرے خیال میں یہاں بحرین میں ہوتے ہیں، قاری صہیب کے نام سے یہ مشہور ہیں۔ قرت ظاہری بات ہے، انہوں نے پیشے کے طور پر اس چیز کو اپنایا ہے، اور اس بیان کے اندر دیکھیے جو چیزیں وہ زور دے رہے ہیں، لوگوں کو تلقین کر رہے ہیں، یہ وہی بات ہے کہ اوروں کو نصیحت، خود میاں فضیحت۔ تو انہوں نے اس مختصر سے ویڈیو کے اندر یہ بات بیان کی ہے کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی کبھی حالت نہیں بدلی ہے جس کو اپنی حالت کے خود بدلی کرنے کا ارادہ نہ ہو یا وہ کوشش نہ کرے، اللہ نہیں کرے گا۔ یعنی اگر وہ اللہ کی شکر گزار قوم ہے بالفرض، تو جب تک وہ ناشکری نہیں کرے گی اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و خوار نہیں کرے گا، اور اگر کوئی پہلے سے ذلت اور خواری کے اندر ہے تو جب تک وہ خود اللہ کا نام لے کر نہیں اٹھے گی، اللہ کے بھروسے کے اوپر نہیں اٹھے گی، اللہ خود کبھی بھی نہیں اس کو اٹھائے گا۔ تو یہ باتیں بیان کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ بہت بڑی جہالت اس وقت ہوتی ہے جب انسان اپنی گمراہی اور گناہوں کے اوپر ڈٹ جائے اور اس کے جواز فراہم کرنا شروع کر دے، اس کو دلائل دینا شروع کر دے۔ تو بتائیے، سب سے زیادہ تو یہ طبقہ دلائل دیتا ہے اپنی اس گمراہی کے اوپر جب ان کو کہا جائے کہ دین کو اجرت کا ذریعہ کیوں بنایا ہوا ہے۔ کتنی آیتیں ہیں قرآن کی کہ میری آیات کو حقیر معاوضے میں مت بیچو، اور متاع دنیا قلیل، پوری دنیا بھی لے لو گے تو قلیل ہے۔ کیونکہ کچھ فریب کار ایسے ہوتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تھوڑی تنخواہ نہ رکھنا، تھوڑی تنخواہ نہ لینا، بڑی بڑی تنخواہ لینا، عوام کو بھی بارتے ہیں، دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں کہہ رہا ہے کہ علماء کو تھوڑے پیسے نہیں بلکہ بڑے بڑے پیسے دینا۔ اور کبھی کبھی اس طرح کی بھی بیانات آتے ہیں کہ دیکھو تمہاری ہر پیشے کی اتنی زیادہ تنخواہیں ہیں، مزدور کی بھی اتنی تنخواہ ہے، اپنے امام کی تم نے تنخواہ اتنی تھوڑی رکھی ہوئی ہے، اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ یہ جو تنخواہ ہے، یہ جو اجرت ہے، یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، دین فروشی ہے، اور اس کے اوپر جہنم کی آگ کا عذاب ہوگا، دینے والے کو بھی اور لینے والے کو بھی۔ اب یہ جہنم کی آگ کے انگارے ہیں، جتنے مرضی اکٹھے کر لو۔ تو یہ بات جب کھول کے سامنے لائی جاتی ہے کہ دیکھو نبی علیہ السلام نے فرمایا اقرأ القرآن ولا تقل بھی، قرآن پڑھو پڑھاؤ، یعنی سمجھو سمجھاؤ، لیکن اس کو روٹی کمانے کا ذریعہ نہ بنا لینا۔ اور یہ روایت بھی بہت پیش کرتے ہیں لوگ کہ دیکھو تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن کو پڑھائے اور سمجھے اور سمجھائے، یعنی پڑھے اور پڑھائے۔ بالکل صحیح بات ہے، لیکن وہ بہترین ہے جو اللہ کی رضا کے لیے پڑھائے، جو اللہ کی رضا کے لیے پڑھے۔
اور جو اپنا مخرج ٹھیک کرتے ہیں کہ بعد میں مؤذن کی وہ مل جائے گی، نوکری ملے گی یا امامت کی مل جائے گی، اور زیادہ ذرا مخرج اچھا کریں گے تو اس کے بعد مجھے امامت ملے گی، پھر مجھے تنخواہ ملے گی، پھر پوری زندگی یہ کمائے گا اور پوری زندگی اس کے جواز فراہم کرے گا اس ناجائز اجرت کے، اور اسی وجہ سے خیر نہیں آ رہی ہے۔ پھر یہ بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو مسجد نبوی میں ایک صحابی نے اپنے کسی لغزش کے اوپر کوئی ان سے گناہ سرزد ہو گیا تو انہوں نے اپنے آپ کو ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ یعنی صحابہ کرام ایسے سے خود احتسابی کرتے تھے، اور آج مسلمان اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو وہ کون غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے؟ اصلاح کیسے ہوگی؟ یہ علماء بگڑے ہوئے ہیں، یقین کرو میرے بھائیو، جب تک یہ ان کے منہ میں آپ ہڈی دیتے رہیں گے، یہ دین کو چھپاتے رہیں گے، چاہے بڑی لمبی ان کی داڑیاں ہوں، بڑے مدرسوں کے یہ فارغ التحصیل ہوں، جامعہ ازہر سے فارغ التحصیل ہو کے آئے ہیں اور اجرت لیتے ہیں، مدینہ یونیورسٹی سے، یہ قرآن اکیڈمی کے چلانے والے ہیں، یہ علماء دیوبند کے جو ہے نا سرخیل ہیں، وہاں سے ڈگری لے کے آئے ہیں، بریلوی مدرسے سے، یہ بریلوی حضرات ہیں، یہ اعلیٰ حضرت ہیں جی، یہ ابو الاعلیٰ ہیں، اس طرح کے ان کے القاب ہیں، شیخ العرب والعجم، شیخ الہند، پتہ نہیں کیا کیا ان کے القاب ہیں، لیکن اس کے بعد دین کے اوپر اجرت لیتے ہیں، اس کے جواز فراہم کرتے ہیں، پوری طرح بحثیں کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہیں جو تھوڑے سے نیوٹرل ہیں، ہاں بھائی دل تو مطمئن نہیں ہے، لیکن یہ ان کو غلط بھی نہ کہیں، بھائی تو آپ کا اپنا دل مطمئن نہیں ہے۔ ایمان عقیدہ تو وہ ہوتا ہے جس پر دل اطمینان پائے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی بندگی سے، اللہ کی فرما برداری سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے جب، تو آپ کا دل بھی اطمینان پکڑتا ہے۔ لیکن جب تمہارا خود اپنا ہی دل اطمینان نہیں ہے تو پھر اس ناجائز چیز کی حمایت کیوں کر رہے ہیں اور اس کو کیوں جاری رکھا ہوا ہے؟ اور سارے جتنے علماء ہیں، جتنے مسلک کے آپس میں اختلافات ہونے کے باوجود اس ایک غلے کے اوپر سب نے اتفاق کر لیا ہے، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، حنبلی ہوں، جو بھی ہیں سب اس غلے کے اوپر انہوں نے ایکا کر لیا، اتحاد کر لیا، بلکہ گویا امت کا اجماع ہو گیا اس کے اوپر، حرام خوری کے اوپر، اس ناجائز اجرت کے اوپر۔ اور نبی علیہ السلام فرمائے مؤذن اس کو رکھو جو اجرت نہ لے، اور آج یہ کہتے ہیں مؤذن اس کو رکھیں گے جو اجرت لے، اور جو مفت اذان دینے کے لیے اپنے آپ کو کبھی پیش بھی کر دے، کہتے ہیں نہ اس طرح راستہ کھول رہے ہو، یہ پھر لوگوں کے سامنے یہ بات آ جائے گی کہ یہ اجرت حرام ہے، ناجائز ہے، تو اس طرح دین کی بات سامنے آ جائے گی۔ جب یہ خود دین سمجھ جائیں گے تو پھر ان کے پیٹ کا کیا بنے گا؟ تو جب تک پیٹ لٹکا ہوا ہوتا ہے دین کے ساتھ کوئی خیر نہیں آ سکتی اللہ کے بندو۔ جب تک ان کو کھلانا پلانا بند نہیں کرو گے، یہ حق نہیں بولیں گے، یہ اسی طرح تمہیں گمراہیوں کے اندر رکھیں گے اور خود اپنی آخرت بھی برباد کریں گے اور تمہاری آخرت بھی برباد کرنے والے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے وہ دین سیکھا، وہ علم سیکھا جو اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اس نے دنیا کمانے کے لیے سیکھا، تو قیامت کے دن اس کے چہرے پر ہڈی ہوگی، گوشت نہیں ہوگا۔ تو آج ان کے سرخ گال نہ دیکھیں، بڑی بڑی موٹی گردنیں نہ دیکھیں، کیونکہ آرام کھاتے ہیں، ان کو فکر ہی کو نہیں، نہ مہنگائی کی فکر ہے، نہ ٹیلی فون بل کا فکر ہے، نہ مکان کے کرائے کی فکر ہے، نہ بچوں کی فیس کی فکر ہے، نہ گاڑی کے پیٹرول کی فکر ہے، کسی چیز کی جب ان کو فکر ہی نہیں ہے تو نورانی چہرہ تو نظر آئے گا۔ کہتے ہیں بڑا حضرت صاحب نورانی چہرہ ہے، بھائی نورانی چہرہ آپ نے بنایا، ان کو پراٹھے کھلا کے، ان کو دودھ پلا کے، ان کو حلوے کھلا کے، ان کو گدی کے اوپر بٹھا کے، اور ان کے جو آپ نے عزت اور احترام کیا ان کا، کہتے ہیں علماء کا احترام کرو۔ بھائی علماء وہ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ زینا آمنوا وکانوا یتقون، جو اللہ کے اوپر ایمان لائیں اور اس کے بعد اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کریں، یہ ہیں اللہ کے دوست ہیں، یہ اولیاء اللہ ہیں، یہ نیک لوگ ہیں، یہ انبیاء کے وارث ہیں جو اجرت نہ لیں۔ کہتے ہیں انبیاء کے وارث ہیں، اچھا ہر مہینے تم دستخط کر کے تنخواہ لو، تم انبیاء کے وارث ہو، اور پوری طرح اس پر آرگومنٹس پیش کرو، بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ بتاؤ نبی علیہ السلام نے کتنی اجرت لی تھی، صحابہ کرام نے کتنی اجرت لی تھی؟ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس کی۔ جب کوئی دلیل ان کو قرآن اور حدیث سے نہیں ملتی ہے، پھر کہتے ہیں ہاں وہ ایک صحابہ کی وہ ٹکڑی جب گئی تھی تو انہوں نے بکریاں نہیں لی تھی، بکریاں جب بکریاں لی جا سکتی ہیں۔ اللہ کے بندو غور کرو، وہ ایک خاص واقعہ ہے، صحابہ کرام تبلیغ کے لیے گئے تھے، اور لوگوں کے قبائلوں کے آپس میں معاہدے بھی ہوتے تھے، اس قبیلے نے ایسی بے مروتی دکھائی کہ دعوت کا بھی انکار کر دیا اور کھانے سے دینے سے بھی انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے ایک طریقہ وہاں برپا کیا۔ مالک نے، وہ جو عزت والا مالک ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اس سردار کی
کہیں بچھو یا سانپ سے ڈسوایا اللہ تعالیٰ نے، چیخا پھر دوڑے ہیں ادھر ادھر، اور اس قافلے کے پاس بھی آئے ہیں صحابہ کرام جہاں تھے کہ تمہارے میں کوئی ہے بچھو کے کاٹے کی کوئی دوائی وغیرہ ہے، کوئی ایسی چیز ہو؟ تو انہوں نے کہا وہ تو ہے، لیکن تم لوگوں نے تو ہمیں کھانا تک نہیں دیا، مہمان نوازی تک نہیں کی ہے۔ تو انہوں نے کہا بالکل ہم دیں گے، کریں گے، آپ آئیں، کوئی ہے چیز تو کچھ کرو، سردار چیخ رہا ہے۔ تو اس ایک صحابی کہتے ہیں میں گیا ہوں وہاں جا کے اس کے اوپر سورہ فاتحہ بذات خود ایک دعوت اللہ ہے، جن کی زبان ہو وہ سمجھ آتے ہیں کیا مسئلہ ہے، اللہ کی تعریفیں، اللہ سے عہد و پیمان، اور اس کے بعد نیک لوگوں کے راستے پر چلنے کی پوری یہ اس کے اندر دعوت ہے ایک۔ تو وہ دعوت بھی پہنچ گئی، اور اس کے بعد اس جگہ تھوک دیا اس اللہ کے بندے نے، تو اللہ نے اس کا درد کھینچ لیا، ختم کر دیا، اور پھر وعدے کے مطابق انہوں نے کھانا بھی کھلایا اور 30 بکریاں بھی دیں۔ اور پھر صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں ذرا تردد ہوا، دیکھیے تردد اسی لیے ہوا کہ تعلیم نہیں تھی، وہ سمجھ گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے، ہم نے ایک خیر کا کام ان کے ساتھ کیا ہے اور اس کا کچھ بدلہ ہم نے لے لیا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام سے پوچھیں گے، پھر ہم اس کو اپنے تصرف میں لیں گے، استعمال کریں گے۔ تو واپس آئے تو نبی علیہ السلام کو سارا ماجرا بتایا، تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں کیسے پتا سورہ فاتحہ دم میں؟ کہا یا رسول اللہ میں نے ایسے ہی کر دیا، یعنی اپنی طرف سے کر دیا۔ اور نبی علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ کھاؤ، یہ رزق حلال ہے، یہ نہیں تو میرا حصہ بھی لگاؤ۔ تو بتائیے نبی علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ میرا حصہ بھی لگاؤ۔ اصل میں یہ خاص واقعہ ہوتا ہے، خاص انداز سے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے رزق کا انتظام کرتا ہے تو پھر وہ برکت والا کھانا ہوتا ہے، تو اس میں سے برکت کی وجہ سے کہ یہ برکت والا کھانا اللہ نے نازل کیا تمہارے اوپر، اس میں میرا حصہ بھی لگاؤ۔ یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جس طرح ایک میرے خیال میں 80 صحابہ تھے جو گئے کسی مہم کے اوپر، وہاں کھانے کی قلت تھی، اللہ تعالیٰ نے سمندر سے ایک بہت بڑا جانور جو مچھلی کی طرح تھا لیکن مچھلی نہیں تھی، گویا مچھلی کا سا وہ لگتا تھا، تو پہلے تردد ہوا کہ اس کو کھایا جائے یا نہ کھایا جائے۔ پھر بعد میں سب نے مشورہ کیا کہ ہم یہاں اب کھانا بھی نہیں ہے تو اللہ کے دین کے لیے بھی آئے ہیں اور اس طریقے سے ہم اس کو چلو کھاتے ہیں۔ تو پتہ نہیں 30 دن تک وہ اس کو کھاتے رہے، اتنا بڑا وہ جانور تھا، اتنا بڑا وہ سمندری۔ تو بعد میں وہ اس کا کچھ گوشت واپس بھی لائے، تو مدینے جب پہنچے تو نبی علیہ السلام کو ماجرا بتایا، تو نبی علیہ السلام نے کہا یہ اللہ نے تمہارے لیے رزق باہر نکالا تھا، اور اگر کوئی بچا ہوا مجھے بھی دو۔ یہ ہوتا ہے برکت والا کھانا، اس انداز سے جب اللہ خصوصی انداز سے اس کو پیش کرتا ہے، برپا کرتا ہے۔ تو اللہ کے بندو یہ معاملات ہیں، جب قرآن اور حدیث کی کوئی دلیل نہیں ملی تھا بکریوں والا معاملہ لے کے آتے ہیں اور کبھی اس طرح کی چیزیں لے کے آتے ہیں۔ تو اللہ کے بندو غور کرو، یہ ناجائز ہے، دنیا بھی تمہاری برباد ہے، ذلت اور خواری تو پوری جگہ پوری زمین کے اوپر مسلمانوں کی، صرف اسی وجہ سے ان کے عقیدے کے اندر خرابی ہے، اور یہ دین کو اجرت کا ذریعہ انہوں نے بنا لیا، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور اس کے اوپر ڈٹ کے جواز فراہم کر رہے ہیں۔ اور شعیب قاری صاحب بیان کر رہے ہیں کہ گویا یہ بڑے پاک صاف ہیں، دودھ سے نہائے ہوئے ہیں، حالانکہ سب سے زیادہ حرام یہ جو کمائی ہوتی ہے اس میں یہ دینی امور پر جو لینا ہوتا ہے، یہ بہت بڑی ناجائز ہے، بہت بڑا ظلم ہے، اللہ کے دین کو بیچنا، یہ جہنم کے انگارے ہیں، چاہے توصیف الرحمان لے، چاہے یہ قاری شعیب لے، چاہے جناب جو بھی لے، جو عالم دین کے اوپر اجرت لے گا، یاد رکھیے یہ حرام ہے، ناجائز ہے، جہنم کی آگ ہے، اور دنیا اور آخرت کی ذلت ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔